بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا یہ نواں سبق ہے جو کہ کتاب میں الطریقۃ العصریہ میں الدرس السادس ہے، جس کا نام وہاں پر الاملاء کے نام سے ہے۔ الاملاء یعنی املا کروانا طلبہ کو، تاکہ طلبہ یہ درس اور یہ سبق لکھیں، تاکہ ان کو جو کچھ پڑھا ہے وہ ریپیٹ ہو سکے اور ذہن میں راسخ ہو سکے۔ اس سبق میں مصنف رحمہ اللہ نے تمام وہ الفاظ استعمال کیے ہیں جو ہم نے پچھلے اسباق میں پڑھے ہیں، تو یہ نہایت اہم درس اور لیکچر ہے۔ اس کو ہم بار بار سنیں اور ریپیٹ کریں اور یاد کریں۔ آئیے اپنے تمام اسباق کو دہراتے ہیں۔ سبق نمبر 9، یہاں پر ہم نے لکھا ہے انا تلمیذ، انا تلمیذ، میں شاگرد ہوں۔ تو انا کو ہم نے پڑھا تھا، ہم نے کہا متکلم کے لیے جب ہم کہتے ہیں میں، تو انا کا استعمال عربی میں ہوتا ہے، اور جب ہم کہتے ہیں آپ تو کیا استعمال ہوتا ہے؟ آپ بتائیں۔ انتا، انتا تلمیذ، یعنی اگر ہم یہاں پر انتا لگا دیں گے، انتا تلمیذ، تو ترجمہ ہوگا کہ آپ شاگرد ہیں۔ ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں انا تلمیذ، میں شاگرد ہوں۔ اسی طرح تیسری چیز ہم نے مذکر کے لیے پڑھی تھی، ہوا۔ اگر ہم کہیں ہوا تلمیذ تو کیا معنی ہوگا؟ وہ شاگرد ہے۔ دیکھو ہم نے تینوں چیزیں دہرا دی، تو آپ حضرات بھی کسی بھی اسم کو لگا دیں۔ مثلا یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں انا پاکستانی، میں پاکستانی ہوں۔ انتا پاکستانی، آپ پاکستانی ہیں۔ ہوا پاکستانی، وہ پاکستانی ہے۔ اور آپ کہیں انا نائم، انا نائم، انا جالس، میں بیٹھا ہوا ہوں۔ انا دارس، میں پڑھ رہا ہوں۔ انا کاتب، میں لکھ رہا ہوں۔ انا کاتب، انت کاتب، ہوا کاتب۔ تو اس کے ہم 5 جملے بنا لیں اور کاپی میں لکھ لیں، تاکہ ہمیں یہ 3 چیزیں، 3 حالتیں ہمیں یاد ہو جائیں اور اس کے ہم جملے بنا سکیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اسمی حامد، انا تلمیذ، میں شاگرد ہوں۔ اسمی حامد، میرا نام حامد ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے یا کو لگا دیا۔ یہ ہم نے سبق نمبر 7 میں یا 8 میں پڑھا ہے کہ اگر ہم اپنی طرف یا اپنے بارے میں کچھ کہیں گے کہ یہ چیز میری ہے یا میرا، تو ہم یہاں پر یا لگائیں گے۔ جس طرح ہم نے وہاں مثال یہ پڑھی تھی کتاب، کتاب، کتاب۔ اب میں نے یہ نہیں کہا آپ کی کتاب، اس کی کتاب، میری کتاب۔ اگر میں کہنا چاہوں میری کتاب تو ہم نے کہا تھا کہ ہم یا کو لگا دیں گے کتابی۔ کس طرح؟ کتابی، میری کتاب۔ تو یہاں پر ہم نے کہا اسمی، میرا نام۔ ہم عربی میں کہتے ہیں مسموکا، مسموکا، آپ کا نام کیا ہے؟ مسموکا۔ تو یہاں پر اسمن، یہ لفظ ہے، اس کا مطلب ہے نام، اسمن۔ تو ہم ما لگاتے ہیں، ما، وہی ما استفہامیہ جس سے ہم سوال کرتے ہیں۔ مسمو کا کاف بھی ہم نے پڑھا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے۔ مسمو کا، آپ کا نام کیا ہے؟ تو جواب ملا انا حامد، میں حامد ہوں۔ اسی لیے یہ کہہ رہا ہے اسمی، میرا نام، حامد، حامد ہے۔ یہ ہم نے پڑھ لیا۔
یا کو استعمال کیا کسی بھی اسم اور لفظ کے ساتھ، میری چیز، کتابی، میری کتاب، اور اگر ہم کاف لگا دیں گے آخر میں تو کیا ہوگا؟ اسمو کا، اسمو کا آپ کا نام، اسمو کا حامدن آپ کا نام حامد ہے۔ یہ دو چیزیں بھی ہماری ریپیٹ ہو چکی، تو آپ حضرات ایسا کریں کہ کسی چیز کو لیں اور کہیں، مثال کے طور پر ساعتن، ساعتن کے کیا معنی ہیں؟ گھڑی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جملہ کس طرح بنائیں گے کہ یہ میری گھڑی ہے، یہ میری گھڑی ہے، یا لگا دیں گے اخیر میں، اس طرح لکھیں گے ساعتی۔ اور اگر آپ کہیں کہ یہ آپ کی گھڑی ہے تو آپ کاف لگا دیں، ساعتو کا کاف لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ آپ کی گھڑی، اس طرح ساعتو کا۔ تو ہم اس طرح جملے بناتے چلے جائیں اور اس کو بھی یاد کر لیں تاکہ یا اور کاف کے لگانے سے کیا فرق پڑتا ہے معنی میں وہ ہمیں یاد ہو جائے۔ اس کے بعد وَهَذَا، ہذا کا ترجمہ تھا یہ، وَهَذَا زَمِيلِي، زمیل کا کیا معنی ہے؟ زمیل، زمیل، میں نے کہا تھا زمیل کا معنی دوست کے ہیں، تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وَهَذَا زَمِيلِي، یہ میرا دوست ہے، یہاں پر یا کا استعمال ہوا، اس کو بھی ہم نے دہرا لیا اور سمجھ لیا۔ وَهَذَا زَمِيلِي مَحْمُودٌ، اور یہ میرا دوست محمود ہے۔ وَذَاكَ، اس میں اشارہ ہم نے کہا تھا درمیانی مسافت پر کوئی چیز ہو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عربی زبان میں ذا کا استعمال ہوتا ہے۔ وَذَاكَ جاری، اصل میں جارن، جارن کہتے ہیں پڑوسی کو، یہ جارن ہے، لیکن یہاں پر یا کا استعمال ہے کیونکہ میں اپنے بارے میں سارا کچھ بتا رہا ہوں۔ وَهَذَا جاری، یہ میرا پڑوسی ہے یوسف، یوسف، ٹھیک ہے، یعنی یا کو لگا دیں گے کسی بھی اسم کے ساتھ تو اپنی طرف نسبت ہو رہی ہے، یہ چیز میری ہے، کسی اور کی نہیں۔ آگے چلتے ہیں، ہذہ، اب ہم مؤنث کی طرف، اس میں اشارہ جب مؤنث کے لیے استعمال ہو، کیوں اس کو ہم نے ہذہ کہا، ھذا نہیں کہہ رہے؟ آپ بتائیں، آپ بتائیں اور پڑھتے چلے جائیں میرے ساتھ تاکہ روانی آئے زبان میں۔ مدرستن ہے یہاں پر، اور مدرستن کیا ہوتا ہے؟ مذکر ہوتا ہے؟ نہیں، مؤنث، تو مدرستن مؤنث تھا، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ میرا مدرسہ ہے، یا اس مدرسے میں پڑھتا ہوں، یہ میرا مدرسہ ہے، تو ہم نے یہاں پر یا کا استعمال کیا، ہذہ مدرستی۔ اس کے ساتھ وذالک، یہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، لام کا اس میں اضافہ ہوا ہے درمیان میں، یہ ذاکا کی طرح نہیں ہے۔ ذالک، وہ جو دور نظر آ رہا ہے، بیتی، بیتن کسے کہتے ہیں؟ گھر کو، ہم نے یا لگا دیا آخر میں، وذالک بیتی، اور وہ میرا گھر ہے۔ آگے دیکھیں، تلکا کا بھی استعمال ہوا ہے، تلکا کسے کہتے ہیں؟ مؤنث کے لیے وہ جو دور ہو، جس طرح ذالک مذکر دور کے لیے، وذالک بیتی کیونکہ بیت مذکر ہے، اسی طرح تلکا مؤنث چیز کے لیے دیکھیں غرفتن، اصل میں غرفتن ہے نا، ہم نے آخر میں یا لگا دیا کہ یہ میرا کمرہ ہے، وتلک غرفتی، اور وہ میرا کمرہ ہے۔ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے، اس میں کافی چیزیں ہم نے دہرا لیں۔ اب آگے چلتے ہیں، یہ دیکھیں یہاں پر بھی ہم کچھ نیا سیکھ رہے ہیں۔ یہ مؤنث، ہذہ فاطمۃ، یہ فاطمہ ہے، فاطمۃ طفلۃ، طفلۃ بچی، فاطمہ طفلۃ بچی ہے۔ ہیا، ہیا کو اب آپ سمجھیں، ہم نے جس طرح انا انت ہوا، انا انا انت ہوا کو پڑھا تھا کس کے لیے؟ مذکر کے لیے، انا میں، انت آپ، ہوا وہ آدمی۔ اسی طرح مؤنث کے لیے بھی ہم نے پڑھا تھا انا
انتی، انتی صرف تا کے نیچے زیر لگائیں گے۔ تیسرے نمبر پر ہیا، ہوا کے مقابلے میں ہیا مؤنث کے لیے، تو یہ تین ضمائر ہم نے پڑھ لیے ہیں، اور میں نے کہا تھا پچھلے اسباق میں کہ اس کے علاوہ بھی ہیں، کل جو ضمائر ہیں وہ تقریباً 12 ہیں، ہم نے ابھی فی الحال صرف 6 پڑھے ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ دروس میں اور بھی آئے گا، کیونکہ ہم انا صرف میں، انتا صرف آپ، اگر آپ 2 بندے ہیں تو کیا استعمال ہوگا، اس کو ہم پڑھیں گے۔ فی الحال آپ اس کو ازبر یاد کر لیں، اس کی مثالیں خوب بنائیں، کیونکہ آگے جانے سے پہلے اگر ہمارا پچھلا سبق مضبوط اور پختہ نہیں ہوگا تو پھر سارا پڑھا ہوا خلط ملط ہو جائے گا اور پھر سمجھ میں بات نہیں آئے گی، اسی لیے آج سے آپ ساری پریکٹس کریں، یہ سارا سمجھ لیں۔ ہیا تلمیذۃن، ہیا مؤنث، کیوں؟ تلمیذہ مؤنث ہے، ہم نے ہوا تلمیذن نہیں کہا، ہی تلمیذۃن وہ شاگردہ ہے۔ ہذہ حدیقۃ، یہ باغ ہے، وتلک شجرۃ، اور وہ دور ایک درخت ہے، الشجرۃ، اور وہ درخت، جمیلۃ، خوبصورت درخت ہے، جمیلۃ خوبصورت۔ ہذہ وردۃ، یہ پھول ہے، الوردۃ جمیلۃ، اور یہ خوبصورت پھول ہے۔ اس سبق کو آپ حضرات سمجھ چکے ہوں گے، لیکن اس کو بار بار سنیے گا اور اس کو اپنے جوڑی دار کے ساتھ ضرور دہرائیے گا، کیونکہ عربی سیکھنی ہے تو ضرور ہم نے مشق کرنی ہوگی، اور مشق کے لیے زیادہ سے زیادہ تکلم کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔